ٹینسز کا پہلا سٹیپ ایکٹیو وائس کمپلیٹ ہو چکا ہے. اس کے بعد سیکنڈ سٹیپ پیسو وائس وہ بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے. تو اب اس کے بعد ہمارا آ گیا تھرڈ سٹیپ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹینسز. تو ان کو شروع کرنے سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ہوتے کیا ہیں. تو میں ان کو تھوڑا سا اردو کے اندر ایکسپلین کر دیتا ہوں تاکہ ان کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہو. تو سب سے پہلے یہ اوپر میں نے ہیڈنگ دیا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اسپیچ. تو اس کے بعد میں نے پہلے یہ لکھا ہے کہ ڈائریکٹ اسپیچ کیا ہے. تو اردو میں ہم اس کو یوں سمجھتے ہیں کہ کسی کے بولے ہوئے الفاظ کو بعینی ہی آگے نقل کرنا. مثال کے طور پر شی سیڈ آئی ایم گوئنگ ٹو ہوم. اب اس ایگزامپل کو ہم اس طرح سمجھتے ہیں کہ یہ نیچے میں نے پکچر ڈرا کی ہیں تو ان کو دیکھتے ہیں کہ یہ فار ایگزامپل ٹیچر بیٹھی ہوئی ہیں کلاس کے اندر. تو یہ ایک اسٹوڈنٹ ہے. تو اب یہ دونوں کلاس فیلو ہیں. اب یہ جو ہے اسٹوڈنٹ جو ہے تو گھر جا رہی تھی. تو اب اس کو جو ہے تو ٹیچر کہتی ہے کہ جا کر اس سے پوچھو کہ ویئر از شی گوئنگ، کہ وہ کہاں جا رہی ہے. تو اب یہ جو بیسیکلی یہ جو لفظ تھے آئی ایم گوئنگ ٹو ہوم، اب یہ اس لڑکی نے بولے. تو اب اس اسٹوڈنٹ نے یہ جو الفاظ بولے ہیں تو اب یہ جو لڑکا واپس آ کر رپورٹ کرتا ہے اس کے بارے میں تو یہ دو طرح سے کرے گا. یا تو وہ ڈائریکٹلی کرے گا یا انڈائریکٹلی کرے گا. اب اگر وہ ڈائریکٹلی کرے گا تو پھر وہ سیم اس کے بولے ہوئے جو الفاظ تھے نا، یعنی یہ جو اس نے بولے تھے آئی ایم گوئنگ ٹو ہوم، تو یہ سیم اس نے آ کر ٹیچر کو بتا دیے اور کہا شی سیڈ آئی ایم گوئنگ ٹو ہوم، کہ یعنی اس نے اپنے ٹیچر کو بتایا کہ وہ کہہ رہی ہے کہ میں گھر جا رہی ہوں. تو اب اس نے سیم ورڈ جو ہے اس کے جو تھے وہ کاپی کی اور آ کر ٹیچر کو بتا دیا. اب اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ انڈائریکٹ اسپیچ کیا ہوتی ہے. کیا ہے تو انڈائریکٹ کو پہلے ہم اسی طرح اردو کے اندر ایکسپلین کرتے ہیں. تو اس کی ڈیفینیشن یہ ہوگی کہ کسی کے بولے ہوئے الفاظ کے معنی اور مطلب کو اپنے الفاظ میں بیان کرنا. مثال کے طور پر وہی ایگزامپل جو نیچے میں نے پکچر ڈرا کی ہیں تو ان کے مطابق سمجھتے ہیں کہ جب اس لڑکے کو اس اسٹوڈنٹ کو ٹیچر نے بھیجا کہ جاؤ اس سے پوچھو کہ ویئر از شی گوئنگ، وہ کہاں جا رہی ہے. تو اب اس کا دوسرا جو طریقہ تھا واپس ٹیچر کو رپورٹ کرنے کا تو وہ یہ ہے کہ وہ انڈائریکٹ انداز میں کرتا ہے. تو انڈائریکٹ انداز میں مطلب کیا ہوگا کہ اس نے یعنی اس لڑکی نے یہ جو بات کی تھی نا کہ آئی ایم گوئنگ ٹو ہوم، تو اس کے مطلب کو اپنے الفاظ کے اندر بیان کر دیا. تو اب انڈائریکٹ کی جو ہے تو ایگزامپل کیا ہوگی، وہی جو سیم مطلب ہے کہ اس لڑکی نے بات کی تھی، اس کو آنسر دیا تھا. تو وہ یہ جو ہے اسٹوڈنٹ، یہ جو لڑکا ہے، یہ اس کو انڈائریکٹ اسپیچ میں کیسے کہے گا تو یہ کہے گا شی ٹولڈ می دیٹ شی واز گوئنگ ٹو ہوم. اب دیکھیں اس لڑکی نے یہ شی کا لفظ تو نہیں بولا تھا، اس نے کہا تھا آئی ایم گوئنگ ٹو ہوم. لیکن کیونکہ یہ لڑکا جو ہے یہ رپورٹ کر رہا ہے، یہ اسٹوڈنٹ جو ہے انڈائریکٹ انداز میں، تو انڈائریکٹ اسپیچ میں یہ جو ہے نا اس جو ہے تو طریقے سے جو ہے بات کرے گا، اپنی ٹیچر کو بتائے گا کہ دیٹ شی واز گوئنگ ٹو ہوم. تو لہٰذا یہ ہو گیا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اسپیچ. تو اب جب ہمیں یہ اردو میں سمجھ آ گئے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اردو میں جو ہے تو انگلش میں اب ان کو جو ہے تو کیسے ڈیفائن کیا جائے گا. کے اندر تو یہ ٹاپ پہ میں نے جو ہے تو اس کی ڈیفینیشن لکھی ہے کہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ اسپیچ کیا ہوتا ہے. واٹ از ڈائریکٹ اینڈ انڈائریکٹ اسپیچ. تو یہ فرسٹ ہماری آ گئی ڈائریکٹ اسپیچ. تو اس کی ڈیفینیشن، فرسٹ ڈیفینیشن میں نے لکھی ہے اے پرسن ریپیٹس دا سیم ورڈز اٹر بائی اے اسپیکر، یعنی کہ ایک اسپیکر نے، بولنے والے نے جو کوئی بات کی ہے تو سیم ورڈنگ کو جو ریپیٹ کرنا، یہ ہوگا ڈائریکٹ. سیکنڈ ڈیفینیشن اس کی میں نے لکھی ہے اے پرسن رپورٹس دا سیم ورڈز اسپوکن بائی اے اسپیکر، یعنی کہ ایک پرسن جو ہوتا ہے وہ سیم انہی الفاظ کو رپورٹ کرتا ہے جس طرح کہ ایک اسپیکر نے بولے ہیں. تو سیم یہ اردو کے اندر ڈیفینیشن بھی میں نے کر دیا، نیچے ایگزامپل بھی میں نے اس کی لکھ دی ہے شی سیڈ آئی ایم گوئنگ ٹو ہوم. اب آگے نیچے انڈائریکٹ اسپیچ کیا ہوتی ہے. تو اس کی فرسٹ ڈیفینیشن میں نے لکھی ہے اے پرسن ڈسکرائبس دا آئیڈیا میننگ آف ورڈز اٹرڈ بائی اے اسپیکر. اور سیکنڈ ڈیفینیشن میں نے لکھی ہے اے پرسن ٹیلز دا میننگ آف ورڈز اسپوکن بائی اے اسپیکر. تو ایک ہی بات ہے، صرف ورڈنگ کی جو ہے تو تھوڑے سے الگ الگ ہیں.
پہلے کی ورڈنگ ڈیفینیشن کی الگ ہے، دوسری ڈیفینیشن کی ورڈنگ الگ ہے، لیکن بات سیم ہی ہے. تو اب نیچے اگزامپل اس کی میں نے جو ہے تو لکھ دی ہے. شی ٹولڈ می دیٹ شی واز گوئنگ ٹو ہوم. تو یہ وہی سیم اگزامپل میں نے ریپیٹ کی ہے جو کہ پہلے ہم نے اردو کے اندر اس کو ریپیٹ کیا تھا. تو امید ہے کہ یہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی. تو اب اس کے بعد ہم جو ہے تو پراپر ان کو شروع کریں گے جو ہے تو ان کے لیسن. تو پہلے ان کو سمجھنا ضروری تھا. تو نیکسٹ ویڈیو میں ہم جو ہے تو اس کو پراپر طریقے سے شروع کریں گے. تو تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.